دتے کے گھر کے مالی حالات بہت خراب ہو گئے تھے۔ ایک دن تنگ آ کر وہ پنڈ سے چپ چاپ غائب ہو گیا۔ پنڈ سے نکل کر وہ ایک مدرسے جا پہنچا۔ مدرسے کے مولوی صاحب سے اس نے کہا کہ وہ قرآن پاک حفظ کرنا چاہتا ہے۔ انگوٹھا چھاپ دتے نے مولوی صاحب کی کچھ اس طرح سے منت سماجت کی کہ مولوی صاحب کا دل پسیج گیا۔ انہوں نے دتے کو قرآن پاک حفظ کروانا شروع کر دیا۔ دن رات محنت کر کے دتے نے 1 سال میں قرآن پاک حفظ کر لیا۔ قرآن پاک حفظ کرنے کے بعد دتا اسی طرح سے خاموشی سے پنڈ واپس آ گیا۔ پنڈ کے لوگوں نے نہ اس کے غائب ہونے کا نوٹس لیا تھا اور نہ ہی واپس آنے کا۔ میرے اور میرے ساتھ والے پنڈ کے لوگ ایسے ہی ہیں۔ دتا سارا دن خاموشی سے پنڈ میں مٹر گشت کرتا رہتا۔ 6 ماہ گزرنے کے بعد ایک دن وہ پنڈ کی مسجد کے بلند مینار پر چڑھ گیا۔ اس زمانے میں لاؤڈ اسپیکر نہ ہونے کی وجہ سے لوگ مسجد کے مینار پر چڑھ کر اعلان یا آذان دیا کرتے تھے۔ دتے نے مینار پر چڑھ کر بلند آواز میں لوگوں کو بتایا کہ پچھلی رات جب میں سو رہا تھا تو خواب میں آ کر ایک فرشتے نے مجھے سینے سے لگا لیا۔ سینے سے لگاتے ہی مجھے قرآن پاک حفظ ہو گیا۔ لوگوں، یہ بہت بڑی کرامت ہے جو میرے ساتھ ہو گئی ہے۔ ان پڑھ دتے کے منہ سے یہ دعویٰ سن کر پنڈ والے ششدر ہو کر رہ گئے۔ مسجد کے مولوی صاحب بھی اعلان سن کر گھر سے باہر نکل آئے۔ پنڈ والے سب کے سب بھی چودھری سمیت مسجد کے گرد جمع ہو گئے۔ پنڈ کا چودھری حقے کا کش لگا کر بولا، اوے دتے، تیرے پاس کیا ثبوت ہے اپنے دعوے کا؟ دتا بولا کہ چودھری جی، مجھ سے پورا قرآن پاک سن لو۔ اس کے ساتھ ہی اس نے بلند آواز میں قرأت شروع کر دی۔ پنڈ والے دتے کی قرآن پاک کی روانی دیکھ کر ہکا بکا رہ گئے۔ ادھر دتا آنکھیں بند کیے تلاوت میں مشغول تھا۔ میرے پنڈ کے اور ساتھ والے پنڈ کے لوگ ایسی ہی کرامات دیکھنے کے حد سے زیادہ شوقین ہیں۔ چٹے ان پڑھ دتے کی اس کرامت نے ان کو پاگل سا کر دیا۔ تلاوت کے دوران چند جوشیلے دیہاتیوں نے نعرہ تکبیر لگانا شروع کر دیا۔ پنڈ کے مرد و زن جوش و خروش سے نعروں کے جواب دینے لگے۔ مولوی صاحب کا پورا دھیان دتے کی تلاوت کی طرف تھا۔ وہ دتے کی غلطی پکڑنا چاہتے تھے لیکن دتے کی تلاوت میں ان کو کوئی غلطی نہیں مل رہی تھی۔ بالآخر مولوی جی نے اعلان کیا کہ دتے کی کرامت حق پر مبنی ہے۔ مولوی جی کی بات سن کر پنڈ والوں کے جذبات اپنے عروج پر پہنچ گئے۔ کچھ تو خوشی سے دہاڑے مار مار کر رو رہے تھے۔ میرے پنڈ کے اور میرے ساتھ والے پنڈ کے لوگ ایسے ہی خوشی کا اظہار کرتے ہیں۔ کچھ جذباتی ہو کر مینار پر چڑھ گئے۔ انہوں نے اوپر پہنچ کر دتے کے ہاتھ پاؤں چوم کر عقیدت کا اظہار کیا اور اپنے آپ کو ان خوش نصیبوں میں شمار کرنے لگے جنہوں نے سب سے پہلے دتے کے ہاتھ پاؤں چومے تھے۔ خیر، ان عقیدت مندوں نے آنکھیں بند کر کے تلاوت کرتے ہوئے دتے کو کندھوں پر اٹھا لیا اور بہت احترام سے مینار سے نیچے اتار لائے، جبکہ دتا ہنوز آنکھیں بند کیے تلاوت میں مشغول تھا۔ دتے کے مینار سے نیچے اترتے ہی چودھری نے روتے ہوئے اپنے کھیسے میں سے ہاتھ ڈال کر 10 کا نوٹ نکالا اور دتے کے مٹھی میں دے دیا۔ باقی گاؤں والے بھی حسب توفیق دتے کی خدمت کرنے لگے۔ دتا پیر بن چکا تھا۔ اس کو کندھے پر اٹھا کر گھر پہنچایا گیا، نہلا دھلا کر نیا جوڑا پہنایا گیا۔ اس کے بعد لنگر کا اہتمام کیا گیا۔ وہ دتا جس کو اپنی 2 وقت کی روٹی کے لالے پڑے رہتے تھے، اب اس کے لنگر پر غریب آ کر اپنا پیٹ بھرنے لگے۔ قوالوں نے مستقل دتے کے گھر پر ڈیرے لگا لیے۔ محفل سما کا اہتمام کیا جانے لگا جس میں لوگوں پر حال یعنی وجد طاری ہوتا۔ دتے کو اونچی سی مسند پر بٹھا کر اس کے سامنے قوالیاں کی جاتی۔ خسرے وغیرہ بھی مجرے پیش کرتے، یعنی اس کا گھر پورا دربار بنا دیا گیا تھا۔ قصہ مختصر، دتے کے مرنے کے بعد باقاعدہ عرس بھی کیا جانے لگا۔ ایک بار مدرسے کے مولوی صاحب بھی دربار پر منت مانگنے آئے۔ ان کو بتایا گیا تھا کہ یہ ایک کرنی والے پیر کا دربار ہے جہاں منتیں مانی جاتی ہیں اور ہر کام ہو جاتا ہے۔ مولوی کو پیر کی کرامت کے بارے میں بتایا گیا۔ مزار پر لگی فوٹو دیکھ کر بوڑھے مولوی جی کو اپنا شاگرد یاد آ گیا۔ ساری کہانی سمجھ کر مولوی نے مریدوں کو اصل کہانی بتانے کی کوشش کی، مگر مریدوں نے مولوی کی ٹھکائی شروع کر دی۔ وہ دتا پیر جی کے خلاف ایک لفظ بھی سننے پر تیار نہ تھے۔ بمشکل مولوی جان بچا کر بھاگے
भागे और फिर दोबारा दरबार के करीब भी जाने की उन्होंने कोशिश ना की। दित्ता आज हमारा समाजी असासा है और धरती पर दित्ता राज है। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें ऐसे पीरों से महफूज रखे। दोस्तों वीडियो पसंद आई हो तो शेयर जरूर कर दें। आने वाली वीडियो तक अपने मेजबान कादिर बख्श कल्होड़ो को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।